نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیار بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب، اور آپ جانتے ہیں کہ نور والی کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے، جو اللہ پاک نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی، جو کہ آخری امت یعنی امت محمدیہ کے لیے ہدایت کا پورا سلیبس اور نصاب ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے احکامات کو سمجھنے، پڑھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور اس کی برکتیں دونوں جہان میں پانے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے اور اس میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم قرآن مجید کی صورتوں کے آیتوں کے فضائل بیان کریں. قرآن مجید میں اللہ پاک نے کون سی باتیں ذکر فرمائی ہیں، کن نعمتوں کا ذکر کیا ہے، کیا احکامات ارشاد فرمائے ہیں، کن باتوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے، ان باتوں کو سنیں، سیکھیں، سمجھیں اور قرآن پر عمل کر سکیں. تو آپ نے شروع سے آخر تک پروگرام دیکھنا ہے. انشاءاللہ قرآن مجید سے متعلق پیارے بچوں کو بہت ساری باتیں سیکھنے، سننے اور سمجھنے کا موقع ملے گا. بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی طرف. اور پہلے سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے، ہم قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد علم تجوید کا کوئی قاعدہ سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان باتوں کو سمجھتے ہیں جن کی مدد سے ہم قرآن مجید کے الفاظ کو درست انداز میں ادا کر سکتے ہیں، ہماری تلاوت کا انداز درست ہوتا ہے. تو بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس. کیا نام ہے؟ تجوید قرآن میرا نور والی کتاب. جی، تجوید کلاس سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے ایک قاری صاحب موجود ہیں اور ان کا نام ہے رمضان اتاری. کیسے ہیں رمضان بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. رمضان بھائی، آج کے ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت فرمائیں گے؟ سورۃ اللہب کی. سورۃ اللہب کی تلاوت کریں گے. اس کا کچھ ہمیں تعارف، انٹروڈکشن پیش کریں کہ یہ کون سے پارے میں ہے سورت؟ 30ویں پارے میں ہے. ماشاءاللہ. مکی سورت ہے یا مدنی؟ مکی صورت ہے. اس کی ٹوٹل آیات کتنی ہیں؟ 5 آیات ہیں. جی، تو سورہ لہب کی تلاوت سے ہم اپنے سیگمنٹ اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. سورہ لہب کی تلاوت سے ہمارے سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. پیارے بچوں، سورہ لہب کی 5 آیات آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہیں، اور بالکل ترتیب کے ساتھ 1 2 3 4 5 آیتیں ہیں. آپ دیکھیں ان 5 آیتوں کے اختتام پر جو حروف ہیں، 4 آیتوں میں تو بالکل سیم ہیں، با 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 اور با، اور نیچے کیا ہے 5ویں آیت کے اختتام پر؟ دال. با اور دال 2 حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں. قرآن مجید میں
جو حروف استعمال ہوتے ہیں حروف تہجی وہ کتنے ہیں 29. ان میں سے 5 حروف ایسے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں حروف قلقلہ. کیا کہتے ہیں حروف قلقلہ؟ اور وہ کتنے ہیں 5. اور کون سے ہیں؟ ان کا مجموعہ ہے کتب جدن. یعنی کتب جدن ان کلمات کو آپ اگر کھولیں گے ایک ایک حرف کو الگ کریں گے تو کیا ہوگا؟ قاف تو با جیم دال. دیکھیں یہاں با اور یہاں دال یہ دونوں حروف قلقلہ میں سے ہیں ٹھیک ہے. تو اب قلقلہ کا یہاں قاعدہ لگے گا وقف کی حالت میں, یعنی کہ جب ہم ان آیات پر رکیں گے ہر آیت کو مکمل کر کے ہم وقف کریں گے تو یہ متحرک حروف کیا ہو جائیں گے؟ ساکن. دیکھیں با پر زبر یہاں 2 زیر یہاں زیر یہاں 2 زیر, تو زیر زبر پیش حرف پر ہو تو وقف میں وہ بھی ساکن ہو جاتا ہے, اور اگر حرف کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہو تو وقف میں اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ ہم ساکن کرتے ہیں. تو اب یہ حروف قلقلہ وقف کی حالت میں کیا ہو رہے ہیں؟ ساکن. تو اب کیا کرنا ہے؟ قلقلہ ہوتا کیا ہے پہلے میں آپ کو یہ بیان کرتا ہوں. قلقلہ کا معنی ہوتا ہے حرکت اور جنبش, اور قلقلہ کا مطلب علم تجوید میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب ہم حروف قلقلہ کو ادا کرتے ہیں تو ان حروف کی ادائیگی کے وقت مخرج یعنی کہ ان حروف کے نکلنے کے مقامات میں جنبش سی حرکت سی پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ آواز دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اب حروف قلقلہ یعنی قاف تو با جیم اور دال یہ جب ساکن ہوں ان پر جزم آ جائے یا پھر وقف کی وجہ سے یہ کیا ہو جائیں؟ ساکن ہو جائیں, تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. کیا ہوگا؟ قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. ہمارے قاری صاحب نے رمضان بھائی نے جو تلاوت کی تھی تو یہ ہر آیت کے اختتام پر کیا کر رہے تھے؟ قلقلہ کر رہے تھے. دیکھیں با اور دال دونوں حروف قلقلہ میں سے ہیں, اور وقف کی حالت میں یہ تمام حروف کیا ہو جائیں گے؟ ساکن ہو جائیں گے. جہاں جہاں زیر آ رہی ہے وہ بھی ساکن, جہاں زبر آ رہا ہے وہ بھی ساکن, جہاں 2 زیر کی تنوین ہے وہ بھی ساکن. اور حرف قلقلہ جب ساکن ہو تو قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے, یعنی آواز لوٹتی ہوئی معلوم ہوتی ہے. تو یہ پہلی 2 آیات رمضان بھائی آپ دوبارہ پڑھیں گے اور اس انداز میں آپ وقف کریں گے کہ یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ قلقلہ خوب ظاہر ہوگا با میں. جی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. ماشاءاللہ. تو دونوں مقامات پر انہوں نے با میں کیا کیا؟ قلقلہ خوب ظاہر کر کے پڑھا. اللہ پاک ہمیں علم تجوید باقاعدہ سیکھنے سمجھنے اور اس کا استعمال کر کے قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم قرآن مجید کی صورتوں اور آیتوں کے فضائل جانتے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں. بڑھنا ہے سیگمنٹ کی طرف. بچوں سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. کیا نام ہے؟ دوبارہ اونچی آواز میں, سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب. جی سورت اور آیات کے فضائل. بچوں آج ہم قرآن مجید کی 2 صورتوں کے فضائل جانیں گے, اور وہ دونوں صورتیں ایک ترتیب کے ساتھ ہیں اور وہ ہیں بھی قرآن مجید کے بالکل اختتام پر. تو وہ کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس. قرآن مجید کے بالکل اختتام پر موجود ہیں. یہ بڑی برکت والی صورتیں ہیں اور ان کے فضائل کیا ہیں وہ آج ہم جانتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید کی سب سے آخر کی 2 صورتوں میں سے ایک سورۃ الفلق اور دوسری سورۃ الناس ہے. ان کے فضائل سنتے ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل نہیں دیکھی گئی. وہ آیتیں قل اعوذ برب الفلق سورت کے آخر تک اور قل اعوذ برب الناس سورت کے آخر تک ہیں. یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس میں موجود جو آیتیں ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آج رات مجھ پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل نہیں دیکھی گئیں. یعنی بڑی یونیک ہیں, بڑی برکت والی یہ آیتیں ہیں. اب ان کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنات سے اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے یہاں تک کہ سورہ فلق اور سورۃ الناس نازل ہوئیں. پھر آپ نے ان دونوں صورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ دیگر وظائف کو چھوڑ دیا. یعنی جنات کی اور انسانوں کی نظر لگ جاتی ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نظر بد. اس کی وجہ سے نقصان بھی ہو جاتا ہے, بندہ بیمار بھی ہو جاتا ہے.
اور بھی بہت سارے مسئلے ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں نظر بد کے اثر سے محفوظ رکھے. تو نظر بد سے بچنے کے بہت سے وظائف ہوتے ہیں، لیکن بہترین وظیفہ کیا ہے جو حدیث پاک میں بھی تعلیم کیا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے حفاظت کے لیے کیا پڑھتے تھے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس. تو ہمیں بھی بطور وظیفہ ان دونوں صورتوں کو پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کی نیت سے بھی اور حفاظت کی نیت سے بھی. ایک اور حدیث سنتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عابس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو شریر جنات اور نظر بد سے اللہ پاک کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کلمات یہ دونوں صورتیں ہیں، یعنی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس. تو اللہ پاک ہمیں ان دونوں صورتوں کو یاد کرنے اور وقتاً فوقتاً پڑھ کر ان کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید میں بیان کردہ احکام، معلومات اور بہت ساری پیاری پیاری باتوں کو سننے، سیکھنے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن. کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن. آج اس سیگمنٹ میں ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بارے میں سنیں گے. حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، اور اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا، اور وہ 12,000 لوگ اللہ پاک کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ پاک کے عذاب میں گرفتار ہو کر بندر بن گئے. وہ واقعہ کیا ہے آئیے سنتے ہیں. روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایک گاؤں میں رہتے تھے. یہ لوگ بڑی خوشحال زندگی گزارتے تھے. اللہ پاک نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ان پر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام فرما دیا، اور ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں شکار کو حلال فرمایا. ہفتے کے دن چونکہ سمندر میں بے شمار مچھلیاں آتی تھی اور باقی دنوں میں ہفتے کے دن کے مقابلے میں کم مچھلیاں آتی تھی. یہ اللہ پاک کی طرف سے ان پر ایک آزمائش تھی. ان لوگوں کو اس آزمائش میں مبتلا دیکھ کر شیطان نے ان لوگوں کو ایک یہ ہیلا طریقہ بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں خشکی پر ایک حوض بنا کر اس کے اندر نکال لو. تو جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو. اس دن یعنی ہفتے والے دن شکار نہ کرو، بلکہ ان مچھلیوں کا شکار اگلے دن کر لو. ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، مگر ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور اس حوض میں قید ہو جائیں گی تو یہی ان کا شکار ہو جائے گا، اور ہفتے ہی کے دن یہ شکار کرنا پایا جائے گا جو ان کے لیے حرام تھا. اس موقع پر ان لوگوں کے 3 گروپس بن گئے. پہلا، کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کی اس شیطانی چال سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار کرنے سے باز رہے. دوسرا، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور منع کرنے والوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ پاک سخت سزا دینے والا ہے. اور کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ پاک کے حکم کی مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی میں آ کر ہفتے کے دن شکار کر کے ان مچھلیوں کو کھانے اور بیچنے بھی لگے. جب منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے شکار کر لیا تو منع کرنے والے گروپ نے کہا کہ اب ہم اللہ پاک کی نافرمانی کرنے والوں سے کوئی میل جول نہیں رکھیں گے. چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو ڈیوائیڈ کر کے درمیان میں اپنے لیے ایک دیوار بنا لی اور آنے جانے کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے شکار کرنے والوں پر اپنا غضب فرمایا اور ان لوگوں پر لعنت بھی فرمائی. اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ان نافرمانوں اور خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ ان کے گھروں کی دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سب کے سب بندر بن چکے ہیں. ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی. یہ سب
3 दिन तक जिंदा रहे और उस दौरान कुछ भी खा पी ना सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला ग्रुप हलाकत से महफूज रहा और सही कौल ये है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह पाक ने अपने अज़ाब से बचा लिया। इस वाक़ये के बारे में अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। तर्जुमा है कंजुल इरफान, और यकीनन तुम्हें मालूम है वो लोग जिन्होंने तुम में से हफ्ते के दिन में सरकशी की तो हमने उनसे कहा कि दुत्कारे हुए बंदर बन जाओ। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमें इस वाक़ये से ये मालूम हुआ कि शैतानी चालबाजियों में पढ़कर अल्लाह पाक के अहकामात की नाफरमानियों का अंजाम कितना बुरा और किस कदर खतरनाक होता है। लिहाजा हमें भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिन कामों से हमें अल्लाह पाक ने मना फरमाया है। अल्लाह पाक हम तमाम को दीन इस्लाम के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज के सेगमेंट में हमने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में जाना कि उन पर किस किस तरह अजाब आया। अल्लाह पाक हमें अपने अजाब से महफूज फरमाए और पिछली कौमों के जो वाक़यात कुरान हदीस में बयान किए गए उनको पढ़ के उनसे इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। बच्चों, कुरान मजीद में जो पिछली कौमों की हलाकत के वाक़यात बयान किए गए तो उनकी बुराइयां भी बयान की गई कि उनके अकीदे किस तरह ख़राब थे, वो किन किन बदआमालियों में मुलव्वस थे, वो कौन कौन से गुनाह करते थे। तो अल्लाह पाक हमें उन वाक़यात को पढ़ के उन गुनाहों से बचने की भी तौफीक अता फरमाए जिन गुनाहों की वजह से पिछली उम्मतें हलाक की गईं। अल्लाह पाक नबी करीम अलैहिस्सलाम के सदके इस उम्मत पर रहम फरमाए। बढ़ते हैं अपने चौथे और लास्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें आज हम एराब पहचानने की एक्टिविटी करेंगे और उस सेगमेंट का नाम भी यही है कि एराब पहचान कर। मेरा नूर वाली किताब। जी, एराब पहचान कर लगाएं। 5 बच्चे दोनों जानिब मौजूद हैं। मैं हाथ अगर ना खड़ा करवाऊं तो सारे ही तैयार हैं, लेकिन हाथ खड़ा करवा के हम पूछते हैं कि कौन कौन आने के लिए तैयार है। दाईं जानिब कौन आना चाहेगा? माशाअल्लाह, 4 हाथ खड़े हुए हैं 5 में से। ये पहले नंबर पर जो मौजूद है अपना नाम बताएंगे माइक पर। अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम साहब, एराब पहचानेंगे आप? जी। कैसे पहचानेंगे? देखकर। चलें फिर माइक के साथ अब पहुंचेंगे वहाँ बास्केट के पास, रेड कलर की बास्केट। जी, अब्दुल रहीम के मुकाबले में यहाँ से कौन आएगा? 1 2 3 4 हाथ खड़े हुए हैं। दूसरे नंबर पर जो मौजूद हैं नाम बताएंगे अपना। मोहम्मद साद। मोहम्मद साद और अब्दुल रहीम करेंगे मुकाबला इनसे। आ जाएं फिर फौरन। साद और अब्दुल रहीम दोनों के पास माइक है। मैं आपके सामने एक कलमा आपको पढ़कर सुनाऊंगा और वही कलमा आपको स्क्रीन पर दिखाया भी जाएगा। कोई एक हर्फ ऐसा होगा जिसमें एराब आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन मैं पढ़ के दिखाऊंगा वो एराब, ठीक है? आपने पहचानना होगा। जो एराब आपको समझ में आता है कि फुला हर्फ पर ये एराब होना चाहिए, आप क्या करेंगे? आपके सामने रेड कलर की ये बास्केट मौजूद है, एक ही टोकरी है दोनों के सामने, ठीक है? 1 बाई 1 पूछूंगा मैं। इसमें मुख्तलिफ जेर ज़बर पेश एराब के सैंपल्स मौजूद हैं, ठीक है? जो आपको एराब समझ में आ रहा है उसका सैंपल आप उठाएंगे, आप कैमरे में दिखाएंगे, माइक पर बताएंगे कि फुला हर्फ पर ये हरकत है या ये एराब है, ठीक है? मिसाल के तौर पर आप कहेंगे दाल पर ज़बर है, तो हम चेक करेंगे, देखेंगे कौन दुरुस्त अंदाज में एराब पहचानता है। आप दोनों तैयार हैं? जी। हाँ, 1 बाई 1 पहला सवाल या पहला एराब हम पूछेंगे अब्दुल रहीम से। स्क्रीन पर देखेंगे, आपके सामने कलमा शो किया जा रहा है और कलमा है युईदु। इसमें एक हर्फ ऐसा है जिस पर एराब नहीं है, मैंने पढ़ा है, आप पहचानेंगे और बताएंगे। युईदु, आइन के नीचे जेर। आइन के नीचे जेर होना चाहिए जनाब। आइन के नीचे जेर आ गया, इनका जवाब माशाअल्लाह। साद भाई, आपके लिए कलमा शो किया जा रहा है करीबिन। कौन सा एराब है, कहां पर, जो मैंने पढ़ा है लेकिन नजर नहीं आया? बा के नीचे 2 जेर है। बा के नीचे 2 जेर की तनवीन दिखाएंगे जनाब। बा के नीचे 2 जेर की तनवीन, इनका जवाब भी ऊंची आवाज में जवाब जी। अब्दुल रहीम, या लईता। लाम के ऊपर जबर। लाम के ऊपर जबर, या साकिन से पहले जबर आया तो या लीन होता है। देखते हैं जनाब लाम के ऊपर जबर है कि नहीं, और जबर आ चुका है, इनका भी जवाब जी। साथ देखेंगे कदीरुन। अब बताना है या पर क्या है। कदीरुन,
यहाँ पे जज़म है। या के ऊपर जज़म है, दिखाएंगे जनाब। या के ऊपर जज़म आ गई, इनका जवाब भी दोनों तरफ से दो दो जवाब दुरुस्त हो चुके। तो ये सिलसिला आगे चलता रहेगा और हमारा सिलसिला इख्तिताम की तरफ है, लिहाजा आखिरी ऑप्शन एराब आपसे पूछे जाएंगे, देखेंगे कि क्या होता है, दोनों आगे जा रहे हैं या एक जाएगा। जी आखिरी एराब आपसे पूछ रहा हूं मैं अब्दुल रहीम, स्क्रीन पे देखेंगे, कलिमा है जअलना। जीम पे जबर। जीम पे जबर या जीम पर जबर? जीम पर जबर। दोनों दुरुस्त हैं वैसे। जीम पर जबर दिखाएंगे, जीम पर जबर आ गया, इनका भी जवाब। आप तो गए आगे। जी साद, आखिरी कलिमा आपके लिए शो किया जा रहा है, नक्तुबू। नक्तुबू, बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं माशाल्लाह, दोनों एक्टिव थे, जीतने के लिए आए थे दोनों। ता पे पेश है। ता के ऊपर पेश दिखाएंगे जनाब, ता के ऊपर पेश आ गई है, इनका जवाब भी माशाल्लाह। अब्दुल रहीम और साद ने बहुत अच्छे अंदाज में और फौरन जवाब दिया। अल्लाह इनको बरकत नसीब फरमाए, दोनों ही आगे बढ़ चुके हैं। अल्लाह पाक कुरान मजीद का इनको हम सबको फैज़ लेने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ आज का एपिसोड हमारा मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कुरान मजीद से मुतालिक प्यारी प्यारी बातें लेकर दोबारा प्यारे प्यारे बच्चों के साथ हाजिर होंगे। मदनी चैनल देखते रहिए, किड्स मदनी चैनल। नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया